اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھائی نے ترمذی شریف کی روایت پڑھی ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں کتنی چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم بچے کو اسکول داخل کراتے ہیں، ابھی بیچارہ وہ 3-4 سال کا ہوتا ہے تو اس کے جناب کندھوں پر بیگ ڈال دیتے ہیں جس میں انگلش کی کتابیں زیادہ، اور دوسری تو خیر ضرورت نہیں نا، اور اس کے بعد بیچارہ اسکول سے آتا ہے تو پھر وہ ٹیوشن پہ چلا جاتا ہے، ٹیوشن سے آتا ہے تو پھر ماں کہتی ہے بیٹھ کے پڑھو، اور پھر بات ماما میں نہیں پڑھتا، روتا ہے تو ماما کہتی ہے پتر پڑھے گا تو ڈاکٹر بنے گا نا، پڑھے گا تو انجینئر بنے گا، پھر تیری شادی بڑے امیر گھرانے میں ہوگی، پھر نوکر چاکر تیرے آگے پیچھے ہوں گے، تیرے پاس گاڑیاں ہوں گی۔ یہ اسے مقصد بتایا جاتا ہے کہ تیرے پڑھنے کا مقصد یہ ہے۔ ماں زندگی کا مقصد نہیں بتاتی کہ بندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، باقی تو ضروریات ہیں۔ کیونکہ مقصد کو بلا دیتے ہیں، ضرورت کو مقصد بنا دیتے ہیں، تو پھر بیٹا جناب وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر جتنی اونچی کلاس میں جائے گا کتابیں اس کی ٹف ہوتی جائیں گی۔ اگر اسی کو ہم ادھر لے لیں، دین کی طرف لے لیں، تو صحابہ کرام کا دیکھیں، جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ جو کوہ صفا پر سب کو اکٹھا کیا تو ارشاد فرمایا کہ مکہ والوں میری 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزری ہے، مجھے کیسا پایا ہے؟ سب نے بیک زبان کہا میں نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج چھپی ہے جو ابھی آئے گی تم پر حملہ کر دے گی، میری بات کو مان لو گے؟ تو سب نے کہا ہمیں پورا یقین ہے کہ فوج نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہم پر حملہ کر سکتا ہے، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرما دیں گے تو ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے 40 سال آپ کے دور میں ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو پھر کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں سے کام شروع ہو گیا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ آیتیں جب آ گئیں، اللہ کا حکم آ گیا کہ اٹھیے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیجئے، میرا مجھ سے ڈرا دیجئے ڈر۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا خدیجہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اٹھو اور میرا پیغام پہنچاؤ۔ اب یہ 360 کی پوجا کرنے والے میری کون سنے گا، مجھ پر کون ایمان لائے گا؟ تو اماں جی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری ماں امت کی ماں آپ کی زوجہ محترمہ، عرض کیا میرے آقا آپ سب سے پہلے اعلان کرنے والے، میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی۔ فرمایا میرا بستر لپیٹ دو، میری راحت اور آرام کے دن ختم ہو گئے ہیں، آزمائش شروع ہو گئی۔ تو جب فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے،
تو وہ سگا چاچا ابو لہب جس نے پیدائش کی خبر سن کر اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا، جا تو نے مجھے خوشخبری دی کہ تجھے اللہ نے بھتیجا دیا ہے، اس خوشخبری میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ آج جس بھتیجے کی ولادت پر باندی کو آزاد کیا، اسی بھتیجے نے یہ اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، تو اسی چچا نے کہا تھے استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اسی لیے ہمیں یہاں بلایا ہے۔ جس کی پاداش میں اللہ نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور شان ہے، اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے اللہ ڈیل دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کر لے بھائی، لیکن اس کے محبوب کی شان میں کرے وہ اس کو ڈیل نہیں ملے گی، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کا سر قلم ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ پوری کائنات میں مقام ادب ایک ہے جہاں اونچا سانس لینا بھی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں آزمائش شروع ہو گئی، اور اس کے بعد مکہ کی 13 سالہ زندگی میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 80 سالہ بوڑھی عورت ہے، جن کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، آزمائش شروع ہو گئی۔ بلال حبشی کو کہاں امیہ بن خلف وہ پہاڑوں سے گھسیٹتا، فٹ بال کی طرح نیچے لاتا تھا، اور نیچے کوئلوں کی چارپائی بنی ہوتی تھی، آگ جل رہی ہوتی تھی، اس کے اوپر لٹا کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، اور ان کی ایک بالش زبان باہر آتی اور آہد آہد کے نعرے لگاتے تھے۔ کسی کا سر پھوڑا جا رہا ہے، کسی کی ٹانگ توڑی جا رہی ہے، شب ابی طالب میں 3 سال نظر بند کر دیا گیا۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ تو یہاں حدیث پاک کیا فرمایا کہ جتنی آزمائش ہوگی اتنا اجر ملے گا۔ اب صحابہ پر جو آزمائش آئی اس کا اجر آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں سرٹیفکیٹ مل گیا، میں تم پر راضی ہوں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ جنت میں جانے کے بعد پتہ نہیں لاکھوں سال بعد کب یہ جنتیوں کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ پھر دنیا آباد نہ کر دیں، پھر دنیا کی مشقتوں میں پڑ جائیں گے، اور جہنمیوں کے دل میں ایک امید آئے گی کہ یار لاکھوں سال ہو گئے ہیں جلتے جلتے، شاید اللہ کو رحم آ جائے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنا جو ہے نا وہ میزان عدل قائم کر لیں گے، عرش لگائیں گے، جو اللہ کا جو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنو جنت والو، میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور سنو جہنم والو، میں تم سے ناراض ہوں، کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ جنتیوں کو سن کے خوشی کی انتہا کوئی نہیں، اور جہنمیوں کے غم کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کہ آسمان ٹوٹ گئی ہے۔ تو جنت میں جانے کے لاکھوں سال پتہ نہیں کتنے سالوں بعد اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی میں تم سے راضی ہوں۔ اور صحابہ کی آزمائشیں اتنی تھی کہ ان کو دنیا میں کہہ دیا میں تم پر راضی ہوں، بَقُلْ لَهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کر دیا۔ اب پتہ نہیں کیسے بدبخت ہیں جو صحابہ جیسی، وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں ذات دی کوٹ کرل دے چھتیرن جفے، ارے پہلے اپنے آپ کو تو پہچان کر، تو کہاں جا کے ہاتھ ڈالا ہے۔ جو اللہ کے محبوب کے یار ہیں، جنہوں نے اپنی ہر چیز اللہ کے حبیب پر قربان کر دی، تو تاریخ پڑھ کے ان پر بونکتا ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ تو روایات کا جنگل ہے، جیسے ہماری خبریں ہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر، وہ بھی جھوٹ، یہ بھی جھوٹ، یہ بھی جھوٹ۔ کئی بار یہاں بات ہوئی ہے، سونے کا جب وزن کرائیں گے تو سنارے کے پاس جائیں گے، لکڑی کا کریں گے تو لکڑی والے کے پاس جائیں گے، لوہے کا کریں گے لوہے والے کے پاس جائیں گے۔ صحابہ کی شان کو دیکھنا ہے، صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہے، ان کی حقیقت حیثیت، ان کی شخصیت، یہ قرآنی شخصیات ہے، قرآن کھولنا پڑے گا صحابہ کو دیکھنے کے لیے، تاریخ نہیں۔ صحابہ کو دیکھنے کی تاریخ فیصلہ کیا کر سکتی ہے؟ جب ایک ادنا صحابی جو ہے پوری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، علماء، فقہا، حفاظ و مفسر و جو کچھ بھی ہے پوری دنیا کے، چاہے وہ حافظ الحدیث ہو، حافظ قرآن ہو، عالم ہو، مفسر ہو، کچھ بھی ہو، سارے مل جائیں تو ادنا درجے کے صحابی کے پاؤں کا خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب تاریخ لکھنے والا صحابہ کی کتنی دیر بعد آ رہا ہے، اور وہ اپنی قلم سے صحابہ کی
تعریف کر رہا ہے، ان کو بس جناب وہ کیا کہتے ہیں قدح صحابہ کر رہا ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ پہلے تو اپنی اوقات کو دیکھ کے میں کیا ہوں اور میں کن کے بارے قلم اٹھانے لگا ہوں. اس لیے یہ بات یہاں شامل کرنی ضروری ہے. ہمارا ایمان کی تجدید ہوتی رہے، ہمارے اندر ان کی جو قربانیاں ہیں وہ ہمارا ایمان کو تازہ کرتی ہیں، ہمارے اندر جذبہ شوق پیدا ہوگا. کہ صحابہ نے کہ ایک عورت آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ ہے، اس کو لیجیے، ہونا یہ جہاد میں کیا کرے گا؟ فرمایا یہ ڈھال کا کام دے گا، جب کافر آپ پر وار کرے گا تو میرے بچے کو آگے کر دینا، تلوار کا وار میرے بچے کو لگے، آپ کو نہ لگے. ان لوگوں کا فیصلہ بعد میں آنے والے کریں یا پوری دنیا کے غوث کتب ابدال فقہا جو وہ سارے ادنا درجے کا صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو چند لمحوں کے لیے آیا. یہ بھی سمجھ لیں، ادنا سے مراد یہ نہیں کہ احمد بات ٹرکالوجی استغفر اللہ. ادنا درجے کا صحابی سے کہتے ہیں جو چند لمحوں کے لیے آیا، چہرہ کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، آپ کے چہرہ مبارک کی، چہرہ منور کی، چہرہ اقدس کی زیارت کی، اور وہ کلمے کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنے ملک چلا گیا. اس وقت جو چیزیں رائے سے ان کو لے گیا، اسے کہتے ہیں ادنا درجے کا صحابی جو چند لمحوں کے لیے آیا. تو پوری دنیا کی اتنی باتیں کرنے والے غوث کتب ابدال سارے مل جائیں تو اس صحابی کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بعد میں آنے والا جو ہے وہ بدبخت و مورخ وہ صحابہ کو جانچے جناب وہ کیا تھے، وہ ان پر تنقید کرے. اس کی تو نفی اسی وقت ہو جاتی ہے، تیری حیثیت ہی کیا ہے، تیری اوقات ہی کیا ہے. تو یہاں یہ فرمایا کہ جب آزمائش بڑھے گی اجر بھی بڑھے گا. جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے صحابہ سے محبت کی نا، پھر اللہ نے وہ سانچے ہی توڑ دیے جن میں صحابہ کو پیدا کیا تھا. کسی نبی کو ایسے یار نہیں ملے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیے. جب اللہ کا محبوب رحمت کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ممکن تھا کہ ان کے جو یار ہوں، ان کے جو دوست ہوں، ان کے جو اصحاب ہوں، ان کا کوئی مقام کم ہو؟ اللہ نے اپنے محبوب کو محبوب کے محبوب ترین ساتھی دیے. تو بہرحال بھائی اب ہمیں یہ تھوڑا جو ہم نے مذاکرہ کیا صحابہ کے بارے، یہ آزمائشوں کے بارے، مجھے آپ کو کیا سبق لینا ہے جو ہماری روزانہ بات ہوتی ہے؟ ایک تو ہمارے اندر یہ ہمارا پختہ یقین بن جائے کہ صحابہ کے بارے چاہے ہمیں ہوا میں اڑتا ہوا ساری رات سجدے میں ماتھے پہ گٹے کا نشان پڑ جائے، اگر وہ صحابہ پر ذرا سے بھی تنقید کرے گا تو ہم اس کی بات کو دیوار پر مار دیں گے، کچھ بھی کرے ہو. کیونکہ اگر وہ اچھی بات بھی کرے گا، اچھی سنا کے پیچھے بغض نکالے گا. ایک چیز ہمارے اندر یہ پیدا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں جن کے پاس اللہ غزوہ تبوک کے موقع پر کیا تھا؟ ایک کھجور ایک نے صبح سے دوپہر تک چوسی، اس نے دوسرے دوپہر سے بعد وہ کھا لی، اور پانی، اور 700 کلومیٹر مدینہ سے تبوک کا سفر، 700-800 کلومیٹر کا سفر ہے، ایک سواری یا 2-3 دن سوار ہے، اور جون جولائی اگست کا مہینہ ہے. کیسی آزمائش؟ کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ. تو یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. اب آج ہم ان کے نام لیوا ہیں. ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. وہ ہے اللہ کی رضا کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. تو اس کے لیے پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مال، کبھی موت، کبھی باغات کا اجڑنا، یہ کٹھے بھی آ سکتے ہیں، ایک ایک کر کے بھی آ سکتا ہے. جب آزمائش آئے گی، بھوک آئے گی تو پتہ چلے گا، مال ٹوٹے گا تو پتہ چلے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہم ضرور آزمائیں گے. وبشر صابرین، خوشخبری دے دو جو صبر کرنے والے ہیں. تو آزمائش جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. اے اللہ تو
تجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں، اے اللہ تو جس طرح تو راضی ہے میں تجھ پر راضی ہوں۔ اور ناراض ہونے والے کا کیا ہے؟ وہ گلے شکوے کرتا ہے، جب وہ گلے شکوے کرتا ہے تو اللہ اسے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ بھائی کبھی جیب خالی بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، جیب بھرنے کے بعد شکر نہ کریں، خالی پر بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس میں بھی میرے لیے بہتری ہوگی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں جو سبق لینا چاہیے، ہمیں تو بھائی ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، سب کچھ میرے اللہ کے پاس ہے، بس اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دے جو اس حدیث مبارکہ کا منشا ہے۔ ہم اللہ سے آزمائش نہیں مانگتے، ہم اللہ سے رحم مانگتے ہیں، ہم آزمائش کے متحمل نہیں ہیں، ہم اللہ کے کرم کے منتظر ہیں، وہ ہم پر رحم والا کر والا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔